تو امامت فقط لفظ نہیں ہے، فقط ٹائٹل نہیں ہے، فقط لقب نہیں ہے. جب اللہ کسی کو امام بناتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو صاحب اختیار بنا رہا ہے، کچھ اختیار دے رہا ہے. امامت کوئی شوکیس میں رکھا ہوا ڈیکوریشن پیس نہیں ہے کہ امام تو بنا دیا لیکن کوئی اختیار نہیں ہو. جیسے پاکستان کے بہت سے منصب ہیں، منصب تو دے دیا لیکن کوئی اختیاری نہیں ہے. اب بیچارہ صاحب منصب روتا رہتا ہے میرے پاس تو اختیاری نہیں ہے. تو یہ کیسا صاحب منصب ہے جو اختیارات سے عاری ہے؟ سوال پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. تو امامت کو اللہ جب کسی کو امام بناتا ہے تو اس کو صاحب اختیار بناتا ہے. وہ اختیار کیا ہے؟ بحار الانوار کی روایت ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی خدمت میں جابر عرض کرتے ہیں کہ من المقصر، مقصر کون ہے؟ ایک مقصر اور غالی کی وہ تعریف ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں، جب چاہا کسی کو غالی کہہ دیا، جب چاہا کسی کو مقصر کہہ دیا. توجہ ہے. اور ایک مقصر اور غلو کی تعریف وہ ہے جو معصومین نے کی ہے. یعنی حد یہ ہے کہ ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ غلو کرنے والے اس طرف ہیں اور تقصیر کرنے والے اس طرف ہیں. جو تقصیر کرنے والے ہیں حتیٰ ان کو کچھ فضائل میں بھی غلو نظر آ رہا ہے. اب اگر کچھ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں تو کہتے ہیں صاحب آپ غلو کر رہے ہیں. بھائی غلو کی تعارف آپ کو معلوم ہے؟ غلو کہتے کسے ہیں؟ نزہون عن الربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو. مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو. ہم سب کچھ ہیں مگر رب نہیں ہیں. سب کچھ ہے. اچھا اب یہ تو ایک سمت ہو گئی. اب اس کے بعد آپ ہیں کیا؟ وَارْفَعُوا عَنَّا حُدُودَ الْبَشَرِيَّةِ، ربوبیت سے پاک رکھو اور اپنے جیسا بھی نہ سمجھو. جو تمہارے درمیان عیب پائے جاتے ہیں وہ عیب ہم میں نہیں پائے جاتے. ثُمَّ قُولُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس کے بعد ہمارے فضائل میں جو کہنا چاہتے ہو کہو. لن تبلغوا، تم ہماری معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. توجہ ہے. تو اب امام نے دونوں حدیں مقرر کر دی. غلو کی حد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ائمہ اطہار کو الوہیت، مقام الوہیت پر پہنچا دے، مقام ربوبیت پہ پہنچا دے، یہ غلو ہے. تقصیر کی حد کیا ہے کہ انسان اپنے جیسا سمجھے. جیسے مجھ سے غلطی ہوتی ہے نعوذ باللہ ان سے بھی غلطی ہو گئی، جیسے مجھ سے اشتباہ ہوتے ہیں نعوذ باللہ ان سے بھی اشتباہ ہو گئے. یہ ہے تقصیر. تو جابر نے سوال کیا کہ یا امام مقصر کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ الذین قصروا فی معرفت الائمہ، مقصر وہ ہے جو ائمہ اطہار کی معرفت حاصل کرنے میں کوتاہی کرے. امام کو ویسا نہ پہچانے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے پہچانوایا ہے، ایسا شخص مقصر ہے. اور اس چیز کو نہ پہچانے وعن معرفت ما فرض اللہ لهم من امرہ وروحہ، جو اللہ نے ائمہ اطہار کو اپنا روح اور اپنی امر کے ساتھ مختص کیا ہے اس کو نہ پہچانے، یہ شخص مقصر ہے. جابر نے سوال کیا فما معرفت روحہ، امام کی روح کی معرفت کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ان یعرف کل من خصہ اللہ تعالی بہذا الروح فقد فوض الیہ امرہ، یہ پہچانے کہ جس کو بھی اللہ نے اپنی اس روح کے ساتھ مختص کیا ہے، خاص روح کی بات ہو رہی ہے، پس اللہ نے اس کو اپنا امر تفویض کر دیا. دیکھیں اختیارات کی بات چل رہی تھی. جس کو اللہ نے امام بنایا ہے اس کو اللہ اپنی روح کے ساتھ مختص کرتا ہے، اور جس کو اللہ روح کے ساتھ مختص کرتا ہے اس کو اللہ کچھ اختیارات دیتا ہے، اپنا امر تفویض کرتا ہے. اگرچہ کہ تفویض کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے تفویض کر دیا اب اللہ کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ.
یہ تفویض باطل ہے. تفویض کے معنی یہاں پہ یہ نہیں ہے. تفویض کے معنی کیا ہے؟ امام خود سمجھا رہے ہیں. فَيَخْلُقُ بِإِذْنِهِ، جب خدا امر تفویض کر دیتا ہے تو امام اللہ کے اذن سے خلق کر سکتا ہے. وَيُحْيِي بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے اذن سے زندہ کر سکتا ہے. وَيَعْلَمُ الْغَيْرَ مَا فِي الضَّمَائِرِ، اور جو لوگوں کے دلوں میں ہے ان سب کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک اس کو بھی جانتا ہے. لیکن یہ سارے کام کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ بِإِذْنِ، اللہ کے اذن سے، مستقل نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کا قول قرآن مجید میں نقل ہوا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے ایک پرندے کی ہیئت بناتا ہوں، پرندے کا بدھ بناتا ہوں. فانفخ فیہ، پھر میں اسے پھونکتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، پھونکتا میں ہوں لیکن اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. یہ اختیار ہے عزیزان گرامی، یہ اختیار ہے. پھونکتے حضرت عیسیٰ ہے لیکن پرندہ بنتا ہے اللہ کے اذن سے. ٹھوکر علی ابن ابی طالب مارتے ہیں، زندہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. توجہ ہے؟ تو نہ جانے کتنے ایسے معجزات ہیں ائمہ اطہار کی زندگی میں، لیکن سب کے سب باذن اللہ، سب کے سب باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اب ایک صاحب میں پڑھ رہا تھا، وہابی تھے، وہ کہنے لگے کہ شیعہ جو ہیں وہ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کہ اس وجہ سے کیونکہ یہ اللہ کی صفات کو اپنے ائمہ پر منطبق کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ کافر ہیں. تو اب قاعدہ کلیہ کیا مل گیا؟ جو اللہ کی صفات کو غیر اللہ پر منطبق کرے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کافر ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے. جو اللہ کی صفات کو اللہ کے علاوہ پر منطبق کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اب اللہ فرما رہا ہے قل اللہ مالک الملک، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے جو تمام ملکیت کا مالک ہے یا نہیں ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ مالک ہونا. اب اگر کوئی اللہ کی صفت کو منطبق کرے اور مسجد الحرام میں آپ جگہ جگہ پر یہ بورڈ دیکھیں، باب الملک عبد العزیز، باب الملک فہد، باب الملک فلاں، تو بھائی مالک تو اللہ تھا، یہ اتنے سارے مالک کہاں سے آ گئے؟ تو جس نے یہ بورڈ لگائے وہ بھی تو کافر ہوئے نا. تو مکہ کی جو سرزمین ہے جس پہ مسجد الحرام ہے وہ تو بھری ہوئی ہے کفریہ سائن بورڈ سے، ہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ مالک الملک ہے، اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، لیکن اتنا بیچارہ قادر مطلق بھی نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے نہ سکے. اب توجہ کیجئے گا اس جملے پر. اللہ اتنا بیچارہ قادر مطلق نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے بھی نہ سکے. قل اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تمام ملکیت کا مالک تو ہے. تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے یا نہیں ہے؟ حتیٰ اللہ نے تو اس کو بھی ملک عطا کیا جو اللہ کا منکر تھا. فرعون کو بھی ملک عطا کیا، قارون کو بھی ملک عطا کیا، اور جناب سلیمان کو بھی ملک عطا کیا. تو اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے پاس کل اختیارات ہیں. زندہ اللہ کرتا ہے، مردہ اللہ کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. جو کام اس روئے زمین پر سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن اور ارادے سے ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، تشیع کا عقیدہ ہے. لیکن اگر کوئی امام، کوئی ولی کسی کو شفا دے دے
تو یہ اس کی اپنی جانب سے نہیں ہے بلکہ باذن اللہ ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اور اسی کو امام سجاد سمجھا رہے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ من خصہ اللہ بہذا الروح فہو کامل غیر ناقص۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو اپنی اس روح کے ساتھ مختص کرتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی نقص نہیں ہوتا۔ فَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس جو چاہتا ہے اللہ کے اذن سے انجام دیتا ہے۔ وَيَسِيرُ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایک لحظے میں مغرب سے مشرق تک کا سفر طے کر سکتا ہے، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ اب جب اتنی گفتگو سنی جناب جابر نے تو دل میں تھوڑی سی پریشانی ہوئی، جیسے یہاں پہ کچھ افراد کے دل میں تھوڑی سی پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ کہا کہ ابن رسول اللہ اوجدنی بیان ھذا الروح من کتاب اللہ، یہ جو روح کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کیا خداوند کریم نے قرآن مجید میں اس کا کوئی بیان فرمایا ہے؟ کہاں کیوں نہیں فرمایا ہے؟ کہا کیا فرمایا ہے؟ کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے تجھ پر روح کو نازل کیا اور اس روح کو نور قرار دیا، نہدی بہ من یشاء من عبادنا، اس نور کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَكَتَبَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُ بِرُوحِهِ، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا اور ان کی تائید کی اپنی روح کے ذریعے سے۔ کہا یہ جو روح ہے یہ روح وہی روح ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ رضوان گرامی، سیرت امام سجاد امام کو ویسے پہچانیے کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے پہچانوایا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام کو سمجھ سکیں، امامت کو سمجھ سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جتنا بتلایا ہے کم از کم اس تک تو آ جاؤ، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کم از کم اس لیول تک تو انسان اپنے آپ کو لے آئے۔